واصحابہ اجمعین۔ کربلا کا نام سنتے ہی اہل بیت پر ہوا ظلم یاد آتا ہے، اور اکثر کے دلوں کی پیاس یہی ہوتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے متعلق آگاہی ہو، امام حسین علی مقام پر اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے اور خاندان والوں پر جو یہ ظلم ہوا، کائنات میں اس سے پہلے نہ ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوگا۔ امام حسین علی مقام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے کہ ادھر اہل کوفہ یزید ولید کی بیعت سے انکاری تھے، اور امام حسین علی مقام کو خطوط لکھتے رہے کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور یزید کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، وہ قرآن و سنت کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے اور اس پر دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ اور امام حسین علی مقام کو جب کثیر تعداد میں یہ دعوت نامے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور ہم آپ کی خلافت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو امام حسین علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جا کر وہاں کی خبر لیں اور وہاں کے حالات سے آگاہی دیں، پھر میں اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں ہجرت کروں تاکہ وہ لوگ میرے ہاتھ سے بیعت ہو سکیں۔ امام حسین علی مقام کے حکم پر مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر انہوں نے قیام کیا، اور جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں تو وہ سارے کثیر تعداد میں آنا شروع ہو گئے، اور آ کر یہ بیعت یعنی اس حساب سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علی مقام کے لیے بیعت خلافت ان کے ہاتھ پر شروع کر دی، اور تقریباً یہ 18,000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی کہ جو جمع ہوئے، اور سلسلہ جاری ہی تھا۔ امام حسین علی مقام کو اس صورتحال کی خبر مسلم بن عقیل نے اطمینان کے ساتھ آنے کی دعوت دی کہ آپ اطمینان سے یہاں پر آ جائیں اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اب اسی دوران وہاں پر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ کوفہ کے حاکم تھے، یزید کو جب یہ خبر ملی کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں تو اس نے، کیونکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اہل بیت کے معاملہ میں بہت ہی محبت اور بہت ہی اخلاص اور نرم گوشہ رکھنے والے تھے، ان کو فوراً وہاں سے معزول کر دیا، اور عبید اللہ بن زیاد جو ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے اس کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا حاکم بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن آور کو بھی لے کر وہاں سے کوفہ کی طرف نکلا ہے۔ ابن زیاد کے ساتھ یہ جو شریک بن آور تھے یہ بھی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب جب آ کر ابن زیاد پہنچا ہے، اگلی صبح اس نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کی اور خوب ڈرایا دھمکایا، اور یزید کے اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے ان کو ڈرایا کہ اگر مخالفت یا بغاوت کرو گے تو ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ مسلم بن عقیل کو جب مختار بن ابی عبید کے گھر جو مقیم تھے خبر ملی ابن زیاد آ چکا ہے، اور اس کے آنے کے اعتبار سے کہ اس نے ایسے ایسے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا ہے، تو آپ نے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ شریک بن آور کو بھی خبر ملی کہ آپ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں، تو اس نے بھی بیمار بھی تھا
اسی طرف کا رخ کیا اور مسلم بن عقیل کو بتایا کہ میں بیمار ہوں اور ضرور ہے کہ ابن زیاد میری بیمار پرسی کرنے آئے گا اور یہ موقع اچھا ہوگا، آپ تنہائی میں اس کو قتل کر دینا، آپ اس کو مار دینا۔ جب وہ اکیلا آئے گا، تنہا بیٹھا ہوگا، تو آپ اس کی گردن اڑا دیجئے گا، قتل کر دیجئے گا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ عاور، شریک بن عاور جب بیمار ہیں، ابن زیاد زیارت کے لیے آتا ہے، مسلم بن عقیل بھی اسی گھر میں پناہ گزین ہیں، اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اسے قتل نہ کیا، کوئی حملہ تک بھی نہ کیا اور اس کے سامنے تک بھی نہ آئے، کوئی وار بھی نہ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو شریک بن عاور نے مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ یہ تو موقع تھا کہ وہ آپ کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو ابھی تنہا مار سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے۔ تو اس پر مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ ان الایمان قید الفتق ولا یفتک مؤمن بمؤمن، ایمان ہیلے کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے، لہٰذا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو بہانے سے اچانک قتل کر دے۔ پھر شریک بن عاور اس بیماری میں 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ یہ بات بھی پیغام ہے مجھے اور آپ کو کہ مسلم بن عقیل چاہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سب کچھ سامنے ہے کہ بھئی جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، جو مجھے مارنا چاہتا ہے، اس کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی ہے، مسلم بن عقیل نے اسے چھوڑ دیا، ابن زیاد کو کچھ نہ کہا۔ اب ابن زیاد کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر ہیں، تو اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا، تشدد کیا، مارنا شروع کیا، بہت پیٹا، یہاں تک کہ ان کے قتل کی خبر عام ہو چکی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر عمر بن حجاج اور قبیلہ مزحج کے جوانوں کو پہنچی، سب آئے اور آ کر ابن زیاد جس گھر میں ٹھہرا تھا اس کا محاصرہ کر دیا۔ اندر سے آوازیں آنے لگی، ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ جب خبر سنی ہے تو سنتے ہی وہ جوان ایک طرف ہو گئے۔ اب یہ خبر جب مسلم بن عقیل تک پہنچی ہے تو آپ نے قبیلہ مزحج اور عمر بن حجاج کے جو محاصرہ کرنے کی خبر کہ انہوں نے ہنگامہ کیا اور ایسے ایسے، تو آپ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور نکلے اور اپنے جو ساتھی تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا، اور تقریباً 4000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل ساتھیوں کو لے کر ابن زیاد کے گھر کے محاصرہ کرنے نکلے ہیں۔ اب جب گھر کا محاصرہ کیا ہے تو اندر سے ابن زیاد نے، جو بڑے سمجھدار اور چلاک قسم کے لوگ تھے، ان کو اندر سے بھیجا اور بھیج کر یہ کہا کہ یہ جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان کو پیسے، مال اور حکومت اور دنیا کا لالچ دے کر ان کو ان سے جدا کر دو۔ اب انہوں نے اپنی باتیں شروع جب کی، ایک ایک کر کے وہ متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل یہاں تک کہ تنہا ان کے ساتھ 3 بندے چل رہے تھے، جب چلتے چلتے آگے گئے تو ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ مسلم بن عقیل تنہا ہیں، اندھیرا چھا گیا، اندھیرے کی تاریکی جب آئی ہے، اب آگے کو چل رہے ہیں، تنہا، نہ راستے کی خبر ہے، کوئی تو ساتھ ہوتا جو راستہ ہی بتا دیتا، چلو تسلی دے دیتا۔ کوفے والوں نے ایسا دھوکہ دیا کہ وہ سب ایک طرف ہو گئے۔ مسلم بن عقیل چلتے چلتے آگے، گھر پر نظر پڑی، شدید پیاس تھی، دروازے پر دستک دی، ایک عورت باہر آئی ہیں، توعہ جس کا نام تھا، اشعث بن قیس کی باندی، اشعث بن قیس کی وہ باندی تھی۔ مسلم عقیل نے کہا کہ پانی مل سکتا ہے، پانی پلایا گیا، جب پانی پی لیا تو اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ خاتون
ویسے بار دیکھنے آئی تو دیکھا وہ وہیں پر بیٹھے ہیں۔ اے بندے آپ کون ہیں؟ اے شخص، اے فلاں آدمی آپ کون ہیں؟ چلے جائیں، یہاں آپ کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے برے انداز میں کہا کہ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ کیا تم اس مسافر کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو پردیسی ہے، اس کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر سکتی ہو؟ وہ حیران ہو کر سن ہی رہی تھی اور کہنے لگی کیا مطلب؟ تو آپ نے کہا انا مسلم ابن عقیل کذبنی ہؤلاء القوم وغرنی، میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا آپ مسلم بن عقیل، آپ؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے آپ کے گھر اندر بلایا اور آپ کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، بستر بچھایا اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اب آپ اسی انتظام میں لگی ہوئی تھی کہ آپ کا بیٹا بلال، اس خاتون کا طوعہ کا بیٹا بلال آ گیا۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کبھی مہمان کی مہمان نوازی کے اعتبار سے، کبھی ان سے کھانے کو پوچھ رہی ہے، کمرے میں مہمان خانے میں آنا جانا ہے۔ تو بیٹا پوچھنے لگا کہ یہ کیا خبر ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کبھی ادھر آ رہی ہیں اور کبھی اندر جا رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے اس سے عہد لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ مسلم بن عقیل میرے پاس مہمان ہوئے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے دیکھا کہ محل کا، جو اس کے گھر کا محاصرہ ختم ہو چکا ہے اور مسلم بن عقیل چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور شہر کے لوگ بھی دائیں بائیں متفرق ہو چکے ہیں۔ اس پر اس نے تمام شہر کے جو داخلی دروازے وہ بھی بند کروا دیے اور مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کا حکم کیا ہے، جاؤ جا کر ان کو ڈھونڈو۔ اب ڈھونڈنے کے لیے جب نکلے ہیں تو وہ جو بلال، اس خاتون، اس عورت طوعہ کا بیٹا تھا، اس نے مخبری کر دی۔ پھر کیا ہونا تھا کہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، 70 کے قریب جس میں آدمی تھے۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی، تلوار لے کر دروازے پر آئے ہیں اور ان سے مقابلہ کیا۔ ایک تنہا ہیں، 70 سے مقابلہ ہے اور ان کو مار کر پیچھے بھگا بھی رہے ہیں، لیکن ایک تنہا انسان کیا کر سکتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کو گرفتار کر لیا۔ اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس جب لے جا رہے تھے، راستے میں آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کسی سپاہی نے پوچھا کہ جو قدم تم نے اٹھایا ہے، جو علم اور جو فیصلہ کر کے تم نکلے ہو، ایسے موقع پر آنسو تو نہیں بہائے جاتے، کیا خبر ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ آپ نے کہا اما واللہ لست ابکی علی نفسی ولکن ابکی علی الحسین وآل حسین انہ قد خرج الیکم اليوم وامسی من مکہ۔ مجھے اپنے رب کی قسم، میں اپنے جان کے لیے نہیں رو رہا، میں بلکہ حضرت حسین کے لیے رو رہا ہوں اور آل حسین کے لیے، ان کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر کل یا پھر آج مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ آج مکہ مکرمہ سے وہ یا کل روانہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد مسلم کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ ابن زیاد نے حکم جاری کر دیا کہ اسے قصر عمارت ابن زیاد کے محل میں اوپر والی منزل پر لے جایا جائے اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا جائے۔ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے، تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور بدبخت ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔
ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ نمائندے سارے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شائبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر جو شخص تم سے لڑائی پر اتر آوے اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ ادھر حضرت امام حسین علی مقام کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل کے وہاں جا کر 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر بھی کہ وہ بھی تیار ہیں آپ سے بیعت ہونے کے لیے، اور کوفہ والوں کی وہ دعوت، کوفہ والوں کا وہ بظاہر وہ محبت کا انداز وہ آپ تک پہنچ چکا تھا۔ امام حسین علی مقام عزم کر کے نکلے ہیں۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بہت سارے حضرات نے آ کر ان کو کوفہ جانے سے روکا۔ آپ مکے میں ہیں اور لوگوں نے آ کر آپ کو روکنا شروع کیا کہ آپ نہ جائیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کوفہ والوں کے وعدے اور ان کی باتیں سچی نہیں ہوتی، وہ عہد شکن ہیں، بے وفا ہیں، شروع سے بے وفا چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، جانے کا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیر کی رائے جانے کی تھی۔ ان کا منشا شاید یہ تھا کہ اہل عراق حضرت حسین کے اہل بیت اور خاص طور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی نسبت سے آپ کے ہاتھ پر دل و جان سے بیعت کر لیں گے۔ اس طرح حضرت امام حسین کے ذریعے ایک صحیح اسلامی خلافت کا قیام عمل میں آئے گا۔ خاص طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نہایت ہمدردی کے لہجے میں حضرت حسین کو 2 مرتبہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ اہل کوفہ والوں کی عہد شکنی عام ہے، مشہور ہے، مگر امام حسین اپنے نزدیک وقت کی ایک اہم ضروریت اور دینی ضرورت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ممکنہ کوشش کی، خطرات کا بھی بتایا، پیچھے ہٹنے کے بجائے آپ آگے ہی بڑھتے رہے۔ بالآخر 8 ذی الحجہ کو 60 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں حضرت حسین کو خط روانہ کیا جس میں ان کو مکہ واپسی کا مشورہ دیا گیا۔ جب یہ خط حضرت حسین علی مقام کو پہنچا تو آپ نے اپنے عزم کوفہ کو اسی طرح برقرار رکھا، اور اپنے عزم کی ایک اور وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حکم کی وجہ آوری کی طرف جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ ہو گزرے ہو جائے۔ بالآخر کسی چیز نے امام حسین علی مقام کے عزم مصمم کو کمزور نہ کیا اور آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کہ کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا تھا، اس کو جب حضرت امام حسین علی مقام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین سواد کے ساتھ بن نمیر کو آگے بھیجا، قادسیہ پہنچ کر مقابلے کا انتظام مکمل کریں۔ حضرت امام حسین علی مقام ان کے وفادار ساتھی سفر طے کر رہے تھے۔ ادھر حسین بن نمیر نے حر بن یزید کو 1000 سواروں کی فوج دے کر آپ علی مقام کے مقابلے کے لیے قادسیہ روانہ کیا۔ حر بن یزید اور اس کا لشکر امام حسین علی مقام کے مقابلے میں ٹھہر گئے۔ حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حکم ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ حر مع اپنے لشکر کے حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت امام حسین علی مقام نے ایک اہم مقام پر تقریر کی
اور اس سفر کوفہ کی غرض اور غایات کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان وإن فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حق على الله أن يدخله مدخلا ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا والفساد وأطلوا الحدود واستأثر بألفی وأحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے، اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ و ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس بادشاہ کے ایسے افعال میں عمل دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء حکام نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی ہے، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا رکھا ہے۔